بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جس طرح سے پچھلے 2 ہفتوں سے ہم رمضان کے تعلق سے اس کے فضائل دیکھ رہے تھے، اور الحمدللہ فضائل کے فائدے بھی ہم نے دیکھے کہ فضائل جاننے سے انسان کے پاس کسی چیز کی اہمیت جاگتی ہے، اور پھر وہ اچھے اعمال کی طرف رغبت پاتا ہے یا وہ عمل کی طرف رغبت پاتا ہے. وہیں ہم نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ میں مسائل کا بھی کچھ علم رکھوں گا، تاکہ مسائل کا علم حاصل ہونے سے انسان میں پختگی آتی ہے، تقویت آتی ہے. جو بھی عمل کرتا ہے یقینی طور سے کرتا ہے، شک نہیں ہوتا، شبہات نہیں ہوتے ہیں. وہ جو بھی کام کرتا ہے یقینی کرتا ہے کہ یہ اس کا فلاں اجر ہوگا، یہ ہوا یا نہ ہوا. عبادتیں اس کی جو ہے پختگی سے ہوتی ہیں. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم مسائل کا علم حاصل کریں، اس سے عبادتوں میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے. سجدے سہو کا علم ہوگا تو انسان میں پختگی آئیں گی، غلطی ہو تو کیا کروں. وضو ٹوٹنے کا علم ہوگا تو اس میں پختگی ہوں گی کہ ٹوٹا یا نہ ٹوٹا، وہ شک میں نہیں ہوں گا. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اسی کڑی میں انشاءاللہ عزیز اب کچھ باتیں رمضان کے مسائل کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کچھ باتیں روزے کے تعلق سامنے آتی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کا اگر حل معلوم نہ ہو تو ہم مشکوک ہو جاتے، شک میں پڑ جاتے عبادت کے اندر، اور پوری عبادت ہی فرض ضائع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ فرض عبادتیں ہماری ضائع نہ ہوں، ہم مسائل کا علم ضرور حاصل کریں جس طرح سے فضائل کا علم ہم حاصل کرتے ہیں. اسی کڑی میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کیسے ہو. تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. ٹھیک، تو چاند دیکھنے کے مسائل سے میں بات کی ابتدا کروں گا اپنی، کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیے، ایک تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسائل خواص کے ہوں گے، خاص لوگوں کے ہوں گے، علماء کے ہوں گے، یہ ہلال کمیٹیوں کے ہوں گے، دارالخزات کے ہوں گے، دارالفتاح کے ہوں گے، جو لوگ طے کرتے ہیں مسائل کی چاند دکھا یا نہ دکھا. لیکن یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بالخصوص جو میری کوشش ہوگی وہ اس لیے ہے کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈال کر خامخواہ کے علماء کو پریشانی میں ڈالتی ہے اور اپنے نفس کو پریشانی میں ڈالتی ہے. ٹھیک، اس لیے کہ ہر فرد کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو ہم کیا کریں، اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنا رکھیں، اور جب اعلان ہو جائے حکومت کی جانب سے، یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخزات ہوتا ہے، مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ملک کے اندر اپنی جو ہے مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی ہے، پرسنل لا ہوتا ہے، وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دیں. ٹھیک، اور انہی کے اعلان پہ اپنے روزوں کو ختم کر دے، مطلب عید کو بھی منا لیں. خامخواہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوں گی. یاد رکھیں، جیسا کہ آج ہوتا ہے، چاند دکھا یا نہیں دکھا، اس پہ جتنا بڑا فتنہ مچتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوتا ہے، دکھا یا نہیں دکھا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بولنا ہی ہے. دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اس حد تک یہ بات چلی گئی کہ کارپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے، جو تجارتی جو صنعت کار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو، طے شدہ ہو. وہ مسلمان لوگوں پر، ان کے علماؤں پر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھائی چاند دکھاؤ. اس لیے کہ اگر مسلمان کی عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو آدھی تجارت کا ان کا نقصان ہوتا ہے. مانو چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہے لوگوں کی. تو اس میں مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی بکثرت شامل ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مسلمان عید طے کر لے گی کب ہو، چاند کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے، تاکہ ہمارے بزنس پہ کوئی آنچ نہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دکھ گیا بول کر اعلان 8-9 بجے سے پہلے ہو جائے، تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروخت کرے. ورنہ اگر یہ لوگوں نے گڑبڑ کیا اور 12 بجے کے بعد اعلان ہوا تو ان کی آدھی تجارت مار کھا جاتی ہے.
تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں. تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، علماء پر، خواص پر، ذمہ داروں پر چھوڑ دے، وہ اعلان کریں گے، اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں گے. ہر شخص فرد شامل ہوگا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں. یہاں ہر شخص اسی گواہی دینا چاہتا ہے اور کتنے مسائل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ذمہ داران ہوتے ہیں، ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں. وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے. لیکن مختصر سے کچھ باتیں صرف علم کے لیے آپ کے سامنے رکھوں. یہ باتیں اس لیے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہو. میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے، کمیونیکیشن بہت جو ہے آسان اور سستا بھی ہو چکا ہے. تو فوراً اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں یہاں اورنگ آباد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے دلی فون لگا، بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا، حیدرآباد فون لگا رہا ہوں تو واپس دکھا گیا، بمبئی فون لگا رہا ہوں، سعودی عرب فون لگا رہا ہوں. بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دکھیں گا دنیا میں، سوال یہ میرے مقام پر دکھا کیا؟ سعودی عرب میں چاند دکھیں گے مجھ سے پہلے دکھیں گے. ٹھیک، یہ تو مسئلہ ہوگا. ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن بہرحال کچھ مخصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی بیان کر دیتا ہوں. رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کریں، مطلب چاند دیکھ کر شروعات کرے اور چاند دیکھ کر روزے کا خاتمہ کرے. ٹھیک، تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی کہ چاند دیکھو تو شروع کر دو اور جب چاند دکھ گیا تو جو افطار کر لو، مطلب روزے کو ختم کر دو. ٹھیک، تو یہاں دیکھنے کے الفاظ استعمال، یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے کہ ادھر دور سے کسی ملک سے خبر آ جائے. ہم کو دکھ گیا ہمارے علاقے میں، ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا. جس کا علاقے میں بعد میں دکھیں گا وہ بعد سے روزہ شروع کریں گے. خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دکھتا دوسرے میں نہیں دکھتا. شام میں چاند دکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دکھتا، مکہ مدینہ میں نہیں دکھتا. اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے، جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئی تو کسی انسان کو بھیج دو یہ بھی خبر پا لے اور یہ بھی رکھ لے. ٹھیک، تو بہرحال چاند دیکھیں تو ہم روزہ رکھ لیں، چاند دیکھ کر افطار کر لیں، یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح اگر شعبان کا مہینہ ابار آلود ہو، آخری تاریخ ابار آلود ہو، موسم جو ہے بارش والا ہو اور چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو 30 دن پورے کر لیں ہم جو ہے شعبان کے، اور اس کے بعد رمضان شروع کر دیں. سیدھی سی بات. یہ معاملہ رمضان کا ہوگا. رمضان میں اگر ابار آلود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے 30 پورے کریں گے، پھر عید کر لیں گے. ٹھیک، اسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دکھا یا نہیں دکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا، شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ تو 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا یہ تو 2 کا چاند ہے. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا 2 کا چاند ہے، ہم کیا کریں اس مسئلے میں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مت رہو بڑا اور چھوٹا، اس لیے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو اگر ہم یقینی ہے کہ یہ چاند آج دکھا ہے تو آپ اس پہ شک مت کیجیے بڑا اور چھوٹا ایسا کب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کمیٹی نے کہا کہ چاند آج نہیں دکھا، چاند اب عید کل منائیں گے. اب ہم نے جب کل عید منائی، ٹھیک ہے، دوسرے دن منائی تو چاند تھوڑا بڑا دکھا. اب بڑا دکھا تو دیکھو دوسری کا چاند ہے، کل عید ہو گئی تھی، وہاں فتنہ چالو کہ آج کی عید درست تھی یا نہیں تھی. ٹھیک، کہ تو چاند بڑا دکھ رہا ہے. تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. شک میں نہیں ہونا چاہیے، کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتی. اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا. تو کہا کسی نے کہا یہ چاند 2 کا ہے، کسی نے کہا 3 کا ہے. تو کہا شک میں مت رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہونے شک میں نہ رہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو، آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں کل روزہ ہوں گا پرسوں عید کرو. جب پرسوں کے دن چاند دیکھیں گے مغرب میں تو بڑا دکھ رہا ہے، آپ بولیں گے دیکھو یہ تو 2 کا چاند تھا، دیکھو فلاں کر دیے. یا جس دن دوسرے دن روزہ رکھ کر چاند دیکھا 30 جب پورے کیے تو چاند بڑا دکھ رہا ہے، تو بولیں گے ارے یار کل آج عید تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا. اختلاف میں نہ جائے، اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلال کمیٹی پہ ڈیپینڈ رہیں، یا جو دارالخزات ہوتا ہے یا شرعی کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لا ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا، ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے. میری عید ایک دن پہلے ہو جائیں گے، 10-15 لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے، اس کی دوسرے دن ہوں گی وہ 4-5 لوگ جا کے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار ٹھیک ہے نا، خامخواہ جھگڑے سے. اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے یہ عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. اسی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اورنگ آباد میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے، اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو 12 بج گیا، نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا اس لیے کہ بزنس مار کھائیں گے، اب کل اس کو دکھائیں گے. اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں
کہ وہ ہلال کمیٹی کا دروازہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ ایک آدھ کی جان چل جائیں گے، ایسے میں حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے. کسی کی جان چلی جائے صرف چاند کے لیے تو کیا فائدہ ایسی عید کا؟ کوئی فائدہ ہوگا ایسی عید بنا کے لڑ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شہادت لا لے، اگر واقعی میں کسی کو دکھا اور وہ شہادت لے کر آ رہا ہے تو ادھر پہلے سے ٹیم کھڑی ہوتی کہ کون اندر جاتا گواہی دینے. میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب 12 بج گئے، اب تجارت نہیں ہو سکتی، پورا دھندا مار کھائیں گا. آپ نہیں دکھانا ہے چاند، آپ دیکھا بھی ہوگا کسی نے تو اس کو ہکال دینا ہے. تو ایسی مارا ماری ہوتی اسی کے اندر. اور وہ جو اس کے سپورٹر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب تو بتا کے رہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، گواہی شہادت ہماری لینی ہی پڑیں گی. اور کیا تماشے ہوتے، بہرحال سب نے دیکھا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کو آ کے بیچ میں عمل دخل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا تماشا لگایا آپ نے چاند. کتنی بری بات ہے، اندازہ لگائی. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں چونکہ ہم مکلف نہیں، اللہ ہر کسی سے نہیں پوچھیں گا تم نے دیکھا تھا کیا. ذمہ داروں پہ ہم چھوڑ دیں. ہلال کمیٹیاں، چاند کمیٹیاں ہمیں بتا دیں گی، اعلان ہو جائیں گے ہم رکھ لیں گے، اعلان نہ ہوا ہم انتظار کریں گے ان کے اعلان کا. ٹھیک، خواہ مخواہ کہ اس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک. اسی طرح جب چاند دیکھنے کا معاملہ ہو گیا تو نیت کے مسائل. روزہ رکھنا ہے، چاند دکھ گیا، آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے روزے کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے. بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات. ہر اعمال کا انحصار نیتوں پہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے. اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی، یاد رکھیے. رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھے، تعریف کرے، میرا نام ہو، اس نے بھی شرک کیا. تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوے کی نماز ہو، نہ دکھاوے کا روزہ ہو، نہ دکھاوے کا حج ہو، نہ دکھاوے کا صدقہ ہو، کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا شامل نہ ہو. اب فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے، یاد رکھیے. نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی، حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن فرض روزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ فرض روزے کے لیے، جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. پھر تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوگا، اس کی نیت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے وہ بھی جان لیں. اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں. نیت کہہ کر قول رکھتے ہیں ہم. ٹھیک، نیت کہتے عربی زبان میں دل کے ارادے کو. ٹھیک ہے، دل میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا، ایک بڑا ہی مسکین شخص، غریب شخص مجھے دکھا، میں نے یہ سوچا کہ اس کو 10 روپے دوں گا. یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا. جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر 10 روپے دے دیے، یہ نیت تھی. ٹھیک ہے، یہ ہے نیت. تو جب آپ نے نیت کی ایک اجر مل گیا، جب پیسے دے دیے تو 1 سے 10 یا 10 سے لے کر 700 اللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دیں گا. ہو گیا معاملہ ختم. یہ ہے نیت. لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر قول ادا کرتے ہیں. اگر میں اس فقیر، اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا، اب کیا ہوا؟ یہ وعدہ. جب میں خاموشی سے گیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا، یہ ہوئی نیت. جب میں نے اسے کھڑے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دوں گا، گاندھی والا اور فلاں فلاں فلاں، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس سے وعدہ کر دیا. اب کیا کریں گا؟ وہ فقیر بولیں گا اندر نہیں، ابھی دے کے جاؤ. اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوں ابھی دے کے چل جاؤ مجھے. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہی ہوگا. اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس سے قول و قرار کیا، وعدہ کیا تھا، اب دینا پڑے گا اس کو. تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں. ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں. نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس ہو گیا. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا. کیا دعا ہے؟ اللہم معاف کرنا، کیا دعا ہے اس کی؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان. اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ نیت جو ہے، سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں. جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دین اور رات کی ہیر پھیر کا، اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے.
ٹھیک، اس لیے کہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدن، میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس، جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم، اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے نا. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں. روزہ کب رکھتے؟ دوسرے دن. تو پتہ چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا، الیوم ہو گیا ہو. کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی، آج اتوار کی رات جو جائیں گی، مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی، پیر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے؟ اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی، تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے یہ. اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا، دنیاوی اعتبار سے 12 بجے، اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ رہے آج کا. غدن کل کا روزے کی نیت کرے، روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہے. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا ہے. میں نے دل میں ارادہ کیا، معاملہ ہو گیا. میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے، بس دل میں سوچ لیا ہوگی میری نیت. اب مجھے فجر کے لیے کوئی قول ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے. اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں معلوم ہوتا سوا اللہ کی، اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو. بس یہ دو کو علم ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ نے اسے وہ پاور دیا اس فرشتے کو، ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا، اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے. صبح سحر میں اٹھنا ہے، سحر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے؟ نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سحر میں، تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں. اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی. لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا، دل میں کیا بولنا. دل میں کیا بولنا؟ دل میں سوچ لینا کافی ہے، اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی. انٹینشن ہے وہ، انٹینشن سمجھے آپ، سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیے کیوں سحر کروں گا، کیوں روزہ رکھوں گا، ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں. نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے، وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ صبح اٹھے، فجر کے بعد اپنے بیویوں کے گھر پر گئے، دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں. تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتہ چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے، لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے. نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں. ٹھیک، آئیے آگے چند مسائل سحر اور افطار کے تعلق سے، کہ سحر اور افطار کے تعلق سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں سحری اور افطار کے معاملے میں. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے سحر کا وقت فجر سے پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ تو سحر کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے فجر کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم سحر جو ہے اس کے وقت میں کریں. ٹھیک ہے، تو سحر کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. ابھی کب تک رہتا ہے تو اس کا پیمانہ بہت مشکل ہے. مختلف مقامات پر لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، چارٹس بنائے ہیں، نظام الاوقات بنائے ہیں. آپ اس کو فالو کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے. ہر زمین زمانے کے علاقے سے سورج غروب اور نکلنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لہٰذا فجر کا وقت بھی ہر جگہ الگ ہوتا ہے. جہاں میرے ہندوستان کے اندر اگر فجر کا وقت جو ہے 4 پونے 5 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو وہیں سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا، وہاں 3:30 بجے شروع ہوتا ہوں گا، یہ ختم ہو جاتا ہوں گا. ٹھیک، تو ہر جگہ جو ہے پیمانے الگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو زمین زمانے کے اعتبار سے کام کرنا ہوگا. اور کچھ جگہ جو ہے یہ اور بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت جیسا جلدی ہوتا ہے. جیسے کچھ جگہ فجر ہوں گی 2:30 بجے رات میں. ٹھیک، ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں 2:30 بجے فجر ہوتی ہے اور 12 بجے عشاء ہوتی ہے رات کے. اول وقت عشاء کا 12 بجے ہوتا ہے، لیکن 3 گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے، صرف رات ہوتی ہے صرف، پھر دن نکل جاتا ہے. ٹھیک، تو بہت سے ایسے علاقے ہیں دنیا کے. تو اس معاملے میں آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا اس علاقے کا. وہ علاقے میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے. ٹھیک، تو فجر سے پہلے ہم کو جو ہے یہ سحر جو ہے کرنا ہے.
ٹھیک، سحر کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے. کوئی شخص سحر میں اٹھنے کے بعد سحر کو بلا وجہ ترک نہ کرے کہ جانے تو جان پہ آ رہا، اٹھنا منہ دھونا جان دو، ویسی نہیں، ویسا نہیں. بالکل سحر آپ کیجئے، یہ بہت اچھا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ سحر کھاؤ کیونکہ سحر کھانے میں برکت ہے. سحر کھانا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. رسول اللہ نے حکم دیا اس کا کہ سحر کھایا کرو، اس میں برکت ہے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص فجر میں، معاف کرنا، سحر میں اٹھنے کے بعد، فجر سے پہلے اٹھنے کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ اگر رکھ رہا ہے تو بغیر سحر کے روزہ نہ رکھے. لیکن یہ مسئلہ بھی جاننا آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ سحر کا کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگوں کے اگر سحر نہ ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتے. آج سحر نہیں ہوئی تو روزہ کہاں سے؟ تو سحر نہ فرض روزے کے لیے فرض ہے، نہ نفل روزے کے لیے فرض ہے. یہ سنت اور مستحب ہے. صرف بہت اچھا عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، انتہائی ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرض نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے دیکھو یہ تو سحر کے منکر ہے، سحر کا نہیں بولتے. میں کہہ رہا ہوں کہ سحر بہت ضروری ہے، اچھا عمل ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن میرے بھائیوں فرض نہیں ہے. چھوٹ جائے تو روزہ درست ہے، ورنہ ایک فریضہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. ارے یار سحر نہیں ہوئی تو آج کا روزہ نہیں رکھا. اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب بھی نیند میں سے اٹھو سحر کر سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو. تو لہٰذا اگر فجر کے بعد بھی اٹھتے ہیں تو دو نیوالے کھا کے پانی پی کے بولتے اب روزہ شروع ہو گئے. صرف ایک مسئلے کے لا علمی سے کہ سحر کرنا فرض ہے نہیں ہے، تو اب دو لوگ تفریق ہو گئے. ایک تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے اور دوسرے رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا وہ کہ آج کا روزہ تھوڑا میرا کمزور ہے. میں نے کہا روزہ کیسے کمزور ہو گیا آپ کا؟ جبکہ 9 بج رہے ابھی تو دن کے، اور کمزور کہاں سے ہو گیا؟ کیا کر لیا ایسا عمل جو کمزور ہو گیا؟ یا تو ٹوٹ جائیں گا، کمزور کیسا ہوں گا؟ تو کہا وہ آج 7 بجے سحر کیا میں نے، جبکہ 7 بجے تو بالکل سورج نکل ہی جاتا کسی بھی حال میں. تو میں نے کہا 7 بجے آپ نے سحر کیوں کی اور کمزور روزہ، اور آپ کی سحر ہوئی آپ کو کیسا یقین ہے؟ تو دیکھیے اب روزے کے لیے سحر تو ضروری تھی، اور سحر تو جب نیند اٹھے تب ہوتی ہے. بولے تو میں 7 بجے نیند کھلی میری، آج فجر بھی نہیں ہوئی تو میں نے سحر کر کے روزہ رکھ لیا. آج کا روزہ آپ کا کمزور نہیں ہے، آپ کا آج روزہ ہی نہیں ہے. لا علمی دیکھیے انسانوں کیسا کرتی. اور پتہ نہیں زندگی میں ایسے کتنے روزے انہوں نے رکھے تھے جس میں لیٹ اٹھے اور آرام سے سحر کر کے روزہ رکھا انہوں نے، چونکہ ان کے نزدیک سحر فرض تھی. اور یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سحر فجر سے پہلے ہوتی ہے. ان کو لگا جب نیند جاگے سحر کرو اور روزہ رکھ لو. اور کتنے لوگ ایسے روزے رکھتے بھی، یاد رکھیے. اللہ حفاظت کرے ہماری. فرض اعمال میں یہ کوتاہی اللہ برداشت کرے گا؟ یہ لا علمی برداشت کے باہر ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جب کسی عبادت کو فرض کیا تو اس عبادت کو تکمیل تک پہنچانے والے عمل کا جاننا بھی فرض ہے. تو نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل جاننا بھی مجھ پر اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا اور عبادت اللہ نے فرض کی اتنا ہی فرض ہے. تو اگر کوئی کہے مجھے روزہ رکھنا معلوم صرف فرض ہے، یہ مسائل کا تو مجھے نہیں معلوم تھا، تو وہ بھی جو ہے نقصان میں ہے. کہ تو اللہ معاف نہیں کرنے والا، وہ روزے گئے ان کی نہیں، اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ جب فرض قرار دیا تو فرض کو تو جاننا چاہیے نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ موبائل یا یہ مشین ضروری ہے اگر آپ کو نوکری کرنا میرے پاس تو سیکھ کے آئیے، تو کتنا آدمی کرتا ہے؟ سب سے بالکل کن ذہن آدمی بھی جا کمپیوٹر سیکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر جاب نہیں ملتی. کیسے سیکھتے اس کے مسائل، کب بند ہوتا کب کھلتا کیسے؟ تو کیوں اللہ کے دین میں اتنا بھی وقت نہ ملا کہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج جو فرائض تھے اس کے ہمیں احکامات اس کے علم رکھے کہ وہ کب ہوتے اور کب نہیں ہوتے، کیسے مکمل ہوتے اور کیسے ناقص ہوتے، کب ٹوٹ جاتے کب باقی رہتے، کیسے کمزوری آئے تو پورا کیا جائے. نہیں وہ کیا بس روزہ فرض تھا، نہیں، اس میں معافی نہیں ہے. آپ کے یہاں لا علم میں بیچارہ، نہیں معافی نہیں. اس شخص کو معافی ہے جو ثابت کرے اپنے رب کو، مجھے اور آپ کو نہیں، جو عقل سے کمزور تھا. اللہ یہ مسائل میرے کو نہیں سمجھتے تو میں نے بڑی کوشش کیا، تو اس کے رب کا اور اس کا معاملہ اللہ اس کا آئی کیو ٹیسٹ لیں گا، اس کا جانچ کریں گا. اور واقعی میں وہ کمزور تھا تو اس کا رب اس کو معاف نہیں، تجھے تو علم ہی نہیں تھا، تو بہت جس کو تھا معصوم تھا، پاگل تھا، مجذوب تھا، جانتے تجھے مسئلہ. لیکن ہم سب عقل رکھ کر صرف دین اور شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے، باقی پوری عقل ہے. تجارت کی بات کیجیے تو پوری تجارت کے اس کو معلوم کہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں، کہاں کیسا ہوتا ہے، کہاں یہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. حتیٰ کہ جتنی چھوٹی تجارت اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نالج لوگ رکھتے ہیں. معلوم آپ کہیں ایسا کیسے چھوٹی تجارت کمپلیکیٹڈ نالج؟ مثال کے طور پر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، بزنس ہے، اور کبھی تعلیم حاصل نہیں کیا، الیکٹریشین ہے، جتنا اس کا وہ ہے کمتر اس کا پیشہ ہے، اس کی مہارت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کو معلوم دھکا لگا کہ اس کی موت رہتی تو اتنا ماہر رہتا. اس کو پتا ہے کہ اس کا علم نہیں کیسا ہو، لیکن اس کو معلوم یہاں لگا تو کرنے لگتا، یہاں نہیں کرنا، فیوز کا بہانا جوڑنا، کس نے بتایا؟ وہ سب نہیں معلوم، ایسا کرنا تو بچتے، نہیں کرے تو گڑبڑ ہو جاتی. دیکھیے علم کے اعتبار سے اس کا علم کم ہے، کام کے اعتبار سے اس کا کام چھوٹا ہے، لیکن کتنا کمپلیکیٹڈ نالج رکھتا ہے کہ ایسا کرنا پڑتا تو ہی ہوتا.
بہت سے میکینکس ہوتے ہیں جو کبھی علم حاصل نہیں کرتے، نہ کوئی میکینیکل انجینئر ہوتے ہیں، نہ کوئی آٹوموبائل انجینئرنگ کرتے ہیں، لیکن صرف سیکھ لیتے ہیں اپنے استاد سے، برابر کرتے ہیں گاڑی درست. اور کوئی بہت بار تو بڑے بڑے انجینئروں کو سکھاتے ہو کیسا کام کرنا، کہ تو انجینئر صاحب آتے مشین لیتے اور وہ گن سے اسکرو فٹ کرتے ہیں. یہ لیبر بولتا ویسا نہیں کرتے صاحب، 2 پیچ کم از کم اس کو ہاتھ سے دو، آپ مشین سے کریں گے ٹیڑھے پیچ جاتے اندر، ہاں غلط جاتے اسکرو اندر، پھر وہ برابر 2 دیتا ہوتا برابر. یار اس کو علم اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل نالج ہے فیلڈ کا. آپ دیکھیے نا، تو جتنا چھوٹا پیشہ اختیار کرا اتنا کمپلیکیٹڈ نالج، علم نہیں بول رہا لیکن باقی سب علم ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف تجارت کرتے ہیں مختلف اشیاؤں کی، جن اشیاؤں کو ایسی حالت میں بیچا جاتا ہے جو لکوڈ ہوتی ہے، تری کے فارم میں ہوتی ہے. دودھ بیچا جا رہا ہے، گیس تیل بیچا جا رہا ہے، پیٹرول بیچا جا رہا ہے، اور مختلف آئل بہت چیزیں بیچے جا رہے ہیں کمپلیکیٹڈ. لیکن برابر اس سے معلوم ہے کہ اس کو 2 نمبر کیسے کرنا ہے، اس کو بڑھانا کیسے. دودھ میں سیدھا پانی ڈالا دودھ دکھ رہا تھا کسی پانی ہے، اس کا طریقہ اس کو معلوم کیسا ملانا پانی. گیس تیل پیلا اور سفید اور نیلا کیسا اس کو جو بیچنے کے لیے فرق کرنا ہے. حکومت نے نیلا گیس تیل نکالی اس لیے تاکہ یہ سبسڈی والا ہے، اور ایک عام گیس تیل آتا جو لال آتا، وہ گیس تیل ہوتا سفید، وہ وداؤٹ سبسڈی ہوتا ہے. اس کا ریٹ 18 روپے 20 روپے ہوتا ہے، اس کی قیمت 40 روپے. اس کو پورا نالج ہے کہ یہ سفید کو پیلا کیسا کرتے، یا اودا بیچنا ہے تو اس کو سفید کر کے کیسا بیچنا. کمپلیکیٹڈ نالج ہے، حالانکہ اس کو بیسک علم نہیں. تو کیوں اللہ نہیں پوچھیں گا اس کا IQ لیول کی تجھے اتنا تو علم تھا کہ کس طرح سے دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کمانے کے لیے کریں، میرے دین کے لیے اتنا بھی تجھے وقت نہ ملا کہ چند موٹے موٹے مسائل جو فرائض کے معافی نہیں ہے کہ بولیں گا میں فجر میں اٹھ کے کھا لیتا تو اللہ معاف کر دے، نہیں کرے گا. اس لیے کہ جہاں فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس فرض کو تکمیل تک لے جانے والے عمل پہ عمل کا علم ہونا. یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو سحر مستحب اور سنت ہے، فرض نہیں. لیکن میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سحر چھوڑیں، بالکل کیجئے، لیکن چھوٹ جائے تو روزہ رکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کہیں گے میں تو سحر میں اٹھا ہی نہیں، پھر میرا کیا؟ تو آپ سوئے تھے تو نیت کی تھی نا سحر میں اٹھنے، کیوں نیت کی تھی کہ روزہ رکھوں؟ تو نیت ہو گئی، آپ کا روزہ درست ہے. یہی تو نیت ہے کہ آپ سوئے تھے اسی نیت سے کہ میں فجر کا روزہ رکھوں گا، فجر میں اٹھ کے روزہ رکھوں گا، لہٰذا فجر سے پہلے سحر کروں گا، لہٰذا آپ کی نیت ہے اور اسی نیت پہ آپ روزہ مکمل کر سکتے. ورنہ پھر لوگ وہاں رک جاتے ہیں، میں تو نیت نہیں کی، فجر کا وقت بھی آ گیا اور سحر بھی نہیں ہوئی، پھر کیا کرنا؟ تو آپ کی نیت بھی درست ہے، بغیر سحر کے روزہ بھی آپ کا نفل بھی درست ہے اور فرض بھی درست ہے، لیکن بیجا سحر کو چھوڑنا اچھی بات نہیں، یاد رکھیے ٹھیک. اسی طرح رمضان مبارک میں فجر میں اٹھانے کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکتوم اذان دے تو تب تم سحر چھوڑو، اس لیے کہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں، اور جب بلال اذان دے تو اپنا کھانا پینا نہ چھوڑو، بلال یہ سحر میں اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. تو پتہ چلا رسول اللہ کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی. بلال رضی اللہ عنہ ایک اذان دیتے تھے، دوسری اذان مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے. تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے دیکھو جب بلال اذان دے تو کھانا پینا مت روکو، ہاں جب مکتوم اذان دے تو کھانا روک دو، اس لیے کہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں. فجر کا وقت مطلب تب شروع ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا رسول اللہ کے دور میں اٹھانے کے لیے بھی سحر میں اذانیں دی جاتی تھی. ایک بالکل مطہرہ پاک سنت ہمارے پاس موجود ہے سحر میں اٹھانے کا طریقہ. اب یہ سنت کو ہم چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا طریقہ ہے. یہ بدنصیبی ہے اس امت کی کہ ایک سنت موجود ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ڈھول بجا رہے ہیں. جس شریعت میں جس آلات کا بجانا ہی حرام ہے اس کو بجا کر آپ ایک عبادت کے لیے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی چمٹے بجا رہا ہے نا، اس پہ گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں، بجاتے گھومتا ہے. کچھ لوگ آ کر ایسے دستک دے رہے ہیں ایسا ساہوکار آیا وصول کرنے پورے پیسے، اور جب تک جاتے نہیں، جب تک یا تو دروازہ نہیں ٹوٹتا یا تو اندر سے آدمی گرتے پڑتے آ کے بولتا نہیں اٹھ گئے بھائی ہم جاؤ یہاں سے، جب تک وہ مارتے کھڑا تھا دروازے کے اوپر اٹھے کیا اٹھے گا، اور جب یقین ہو گیا اس کو آپ اٹھے تبھی آگے بڑھتا ہے وہ. یا پھر کچھ لوگ کھمبوں کو بجاتے ہیں، الیکٹرک پولز پہ مار رہے ہیں، ایک موٹی راڈ لاتے لوہے کی اور اس سے مارتے ہیں جس سے بہت تیز آواز ہوتی. ظاہر سی بات ہے اس سے عوام کا جو املاک ہے، پبلک پراپرٹی کا نقصان ہوتا ہے. کبھی غلطی سے اللہ نہ کرے ارتھنگ اتری ہوئی اس پول کے اندر اور تم لوہے کا ڈنڈا اس پہ مارو گے، اللہ حفاظت کرے، کیا حال ہوگا؟ غلط بھی ہے نا. ایک املاک پبلک پراپرٹی آپ ایسا نہیں کر سکتے. حکومت خیر آپ کو چھوٹ دے رہی ہے، لیکن اگر کبھی انہوں اس کو پکڑے تو اس پہ فائن لگے گا اس کے اوپر کہ وہ غلط کام ہے. پبلک پراپرٹی ہے، کارپوریشن کا حق ہے اس پہ، اس کو آپ مار نہیں سکتے اس طرح سے. اور اس سے لائٹیں بند ہوگی تو اس کا نقصان رات میں کون برداشت؟ کچھ ہم کو اس کی پرواہ نہیں، بس اپنا طریقہ ہے. ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، تالیاں بجا کے اٹھا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ نام دیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے سوائے اس کی کہ ایک سنت مطہرہ پاکیزہ سنت ہے وہ چھوڑ کے سب کریں گے ہم. وہ نہیں، سائرن بجا رہے ہیں، سائرن نہیں تو سائرن کی آوازیں ریکارڈ کر کے بجا رہے ہیں. سبحان اللہ. مسجدوں سے سائرن جب بج سکتے ہیں تو کیا اذان نہیں دی جا سکتی اسی مسجد سے؟ ختم ہوا تمہارا سحر کا وقت تو سائرن بج رہا ہے، تو کیوں اٹھانے کے لیے اذان نہیں دے سکتے اور
ختم کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتے آپ کہ بھائی پہلی اذان دی جا رہی ہے جو 3-3:30 بجے دی جا رہی ہے، سب کو علم ہے کہ یہ فجر کی اذان نہیں ہے، اور دوسری اذان دی جا رہی ہے جب سب کو علم ہے کہ اب دوسری اذان یہ فجر کی ہوتی ہے 4:30 بجے 4:45 کو، لیکن ہم جو ہے سنت کو اختیار کرنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی فی الوقت جو چل رہا ہے وہ چلنے دینا ہے۔ ہاں اس کے برعکس دوسرے مسائل میں جہاں سنت جو چیز ثابت بھی نہیں، ہمارے بڑے بولتے ہیں بلکہ اس کے لیے جان دینے کو ہم تیار ہیں، بڑوں نے کہا کہ اسے غلط ہو سکتا ہے، سنت نے دیکھیں گے مصلیحت ہے، حکمت ہے، حالات نہیں ہے، لوگوں کو اتنا علم کہاں ہے، وہ کہاں سمجھ پائیں گے کہ فجر کی اذان ہے سحر کی۔ سوال یہ ہے کیا آپ نے لوگوں کو علم دیا؟ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، وہ آپ سے بھی ہوشیار ہیں، علماء جو اپنے آپ کو ہی خالی ہوشیار سمجھ، لوگ ان سے بھی ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہر عالم یہ بولتا ہے کہ عوام میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ان سے چھپاتے مسائل؟ پھر یہ تو اتنی موٹی بات ہے، سادی بات ہے، کسی کو بھی عقل ہے کہ بالکل گھنگور اندھیرا ہے، 3:30 بجے اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان نہیں ہو سکتی ہے، کیوں کوئی کنفیوز ہوگا؟ اور کنفیوز ہو کے مسجد میں آ بھی گیا تو آپ بولیں گے فجر کی نہیں تھی، سحر کی تھی، گھر جا کے سحر کر لو جاؤ۔ وہ ہمیں علم دینے کو تیار نہیں، ہم منہ کھولنے کو تیار، اس لیے کہ پھر خامخواہ کے لیے بتانے کا عوام کو ہم خامخواہ جاہل خاص طور سے لگتا ہے رکھتے ہیں، جہاں وہ سیکھ سکتی وہ بھی نہیں۔ یہ کوئی میراث کا مسئلہ تھوڑی کہ کیسا اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تمہیں نہیں سمجھیں گا یا عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بالکل سمپل مسئلہ ہے، 2 اذانیں، ایک پہلی فجر کی بات کی فجر کی اور پہلی سحر کی، ختم۔ تو بہرحال یہ بھی سنت ہے، کوشش کرے کہ اس سنت کو ہم جگائیں، ٹھیک۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا چاہیے، معاف کرنا، افطار میں تاخیر کرنا چاہیے، اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحر کے اندر تاخیر کرنا چاہیے۔ افطار کو ہم جلدی کریں، خامخواہ دیر نہ کریں، اور سحر کو تاخیر تک کریں۔ خامخواہ جلدی کر کے انسان جو ہے کہ بس جلدی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ آپ سحر کر سکتے تاخیر تک، اور جلد سے جلد جو ہے افطار ہم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت میں فرمایا کہ تم جو ہے افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کیا کرو۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگوں کو قرآن حدیث جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک، اور اپنی عقلیں لڑا کر جو ہے بات سمجھانا اور بولنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ میں کسی جگہ افطار کے لیے گیا، وہاں جب افطار کے لیے انتظار کر رہے تو ایک سامنے کہا رہے تم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، جلدی کر لو افطار، مطلب کیا کے لیے انتظار کر رہے حدیث میں جلدی؟ تو میں نے کہا جو ٹائم ٹیبل ہے نا اس میں جو وقت ہے یہ سب سے جلدی ہے، اس سے جلدی نہیں ہوتا۔ یہ جلدی کن کے لیے؟ وہ لوگ جو عشاء میں کرتے ہیں، خامخواہ نہیں احتیاط کر لو عشاء میں کریں گے اس لیے کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا نہیں ہوا، تو ان کے لیے ہے رسول اللہ فرما رہے کہ جلدی کرو، خامخواہ دیر نہ کرو، معلوم ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو کر لو۔ یہ میرے لیے ابھی ثابت نہیں، اس لیے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے وقت ہے یہ سب سے اول وقت ہے، مطلب افطار کا سب سے اول وقت ہے، اس سے اول افطار نہیں ہوتی۔ تو تب وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے، ورنہ بہت اتاولے تھے کچھ بحث کرنے کے، میں نے کہا یہ سب سے اول۔ اور سحر دیر تک کرو تو وہ جو ٹائم ٹیبل میں وقت ہے وہ سب سے دیر والا ہے، اب اس سے دیر نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے بعد فجر چالو ہو جاتی، تو ان کی بات سمجھ میں آئی۔ تو کبھی ہوتا ہے قرآن حدیث ہمارے پلے نہیں پڑتا تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں اگر کوئی بات پلے نہ پڑی تو اس کو یقین کر لیتے ہیں، عجیب اصول ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب شریعت میں کوئی بات نہ سمجھے تو میں پلے بالکل میں اس پہ عمل کروں گا چاہے سمجھے نہ سمجھے، دنیا میں نہیں سمجھی تو حجت کاکڑی بن جائے آپ، نہیں میرے کو سمجھاؤ بولنا سمجھاؤ، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ گاڑی کا انجن کیسے چلتا ہے، ہاں وہ ایسا چلتا ہے، پستن چلتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، ادھر سے دھواں نکل جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، گاڑی چل جاتی ہے، نہیں سمجھا، اب نہیں سمجھ رہا نا تم کو تو سمجھ لو بس چل رہا ہے ایسا، تو بولتا اچھا یقین آ گیا کہ چل رہا ہے ایسا، ٹھیک۔ اچھا اب دینی مسئلہ کہ نہیں رسول اللہ نے فلاں فرمایا، نہیں یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات، نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے، نہیں یہ تو عجیب ہی دکھ رہا میرے کو، یہ تو سوال یہ تیری عقل اتنی کہاں اونچی ہے کہ تو سمجھ پائے اس چیز کو، تو یہ کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اللہ توفیق دے کہ اس بات کو میں سمجھ سکوں، نہ کہ یہ کہ اس کا مذاق اڑائے۔ تو جب دنیا میں ہم کو کوئی بات نہیں سمجھتی ہے نا تو اس کو یقین کر لیتے کہ ایسا ہو رہا ہوگا، لیکن دین میں نہ سمجھے تو دین پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا جلدی کر لو آپ، تو میں نے کہا حدیث میں معنی یہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیے چیزوں کو، جلدی اور دیر سے مراد کیا ہے سمجھ رہا؟ تو افطار میں جلدی سے مراد وہ سب سے اول وقت ٹائم ہے، اس سے جلدی مت کیجیے، وہ سب سے اول وقت لکھا گیا ہے، سوا 1 منٹ کے پلس مائنس کے ڈفرنس ہے، اور سحر کا وقت ہمارے علاقے کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے 5 منٹ کا پلس مائنس ڈفرنس سے کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بس اتنا ہی فرق آپ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو سحر میں آپ کوشش کریں کہ تاخیر تک کریں، آخر وقت تک آرام سے کھائے، اور افطار میں جو ہے جلدی کرنے کی خامخواہ تاخیر نہ کرے، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوگا، احتیاط احتیاط، اور پھر یقین ہو جائے جب 1 گھنٹہ ہو گیا تو نہیں اب ہوا ہوگا، تو خامخواہ دیر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ سحر کھا رہے ہو اور اچانک اذان ہو جائے سحر مطلب یا سحر کا وقت ختم ہو، اذان تو چونکہ آج کل نہیں ہوتی فجر کی یا سحر کے اعلان کے لیے، اب وقت ختم ہو گیا، یہ اذانیں جس جگہ ہوتی ہے اذانیں ہونا شروع ہو گئی کہ سحر کا وقت ختم ہوا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، تو ایسے وقت اگر آپ سحر کر رہے ہو تو اچانک سحر نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ پی رہا ہو، کچھ کھا رہا ہو اور اذان ہو جائے مطلب فجر کا اعلان ہو گیا تو فوراً ترک نہ کر دے، بلکہ جو ہاتھ میں اسے کھا لے،
تو یہ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ سحر کر رہے تھے، منہ میں ایک نوالا ہے آپ کے، اذان شروع ہو گئی تو بس جلدی سے وہ نوالا لیجیے، ایک آدھ باقی ہو تو اس کو صاف کر لیجیے، فوراً پانی پیا اور معاملہ ختم، مطلب بالکل یہ جلدی جلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا. لیکن اس کا یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی 3 چپاتی لے کر میں بیٹھا ہی تھا اور اذان شروع ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا جو ہاتھ میں پہلے لے لے یا جو تری تیرے ہاتھ میں پی لے تو بس اب میں تھوڑا سا 3 روٹی کھا کر کروں گا. نہیں، معنی یہ جو بس ہاتھ میں اور کھانا خاتمے پہ آپ کا، اور فوراً اس کو ختم کر دیجیے اور اس کو نپٹا لیجیے اور کلی کر لیجیے. یہی اس کا معنی ہے کہ اگر ایک اچانک نہ چھوڑے. اچانک سے مراد کیا؟ پانی پی رہے تھے، اذان ہو گئی مطلب سحر ختم ہو گئی تو اچانک نہ چھوڑ دیں. آپ سن کے حکم کے مطابق بات ہے کہ اس پانی کو پی لے، آگے اب دوسرا پانی نہ لے، معاملہ ختم ہو گیا. نوالا کھا رہا تھا اس کو نگل لے، یہ ہاتھ میں تھا منہ میں ڈال لے، اب اگلا نوالا نہیں لوں گا، اب جا کے کلی کا. تو یہ معنی ہے اس کا کہ اچانک ایک نہ چھوڑ دے بلکہ پی لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی حدیث، آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. برتن آپ کے ہاتھ میں، آپ پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، ٹھیک، چائے پی رہے، تھوڑی سی بچی ہے، فوراً ڈال لے اور کلی کر لے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے، بلکہ فوراً کر لے، اچانک اس چیز کو رکھنا دے، اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر کلی کرے اور چلے جائے فجر کے لیے. ٹھیک، تو یہ اس کا معنی ہے. اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. ٹھیک، اب یہ سحر کے لیے بھی فجر سے پہلے شرط ہے. فجر مثال کے طور پر گھڑی بند ہو گئی، آپ اٹھے اور گھڑی میں 4 بج رہے تھے، آپ نے کہا ماشاءاللہ دیر ہوئی لیکن ٹائم پر اٹھ گئے 4 بج رہے، کھانا کھا لیا اور پتہ چلا جب تو 5 بج رہے تھے، اور اورنگ آباد میں 5 بجے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ ہوا نہیں. غلطی سے بھی اگر وہ ہوا تو بھی آپ کا روزہ اس دن کا نہیں ہوا، آپ کو بعد رمضان اس روزے کی ایک قضا رکھنی ہوئی. اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب، سورج کا ڈوبنا شرط ہے، لہٰذا سورج ڈوبنے سے پہلے غلطی سے کھا لیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد رمضان اس کی ایک قضا کرنی ہوگی. یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ گھڑی آدھی ہے آگے رکھنے کی 10 منٹ، اور ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ ہے یا آفس میں ہے، آپ کو لگا رہے 7-10 تو ہو گئے، اور وہاں میں 7-10 وقت ہے سحر افطار کا، اور آپ نے کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ گھڑی تو 10 منٹ آگے تھی، ابھی تو غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس روزے کو آپ کو پھر دہرانا پڑے. غروب آفتاب شرط ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اورنگ آباد کا ٹائم ٹیبل لے کے بمبئی چلے جائے، وہاں 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو یہ بھی اورنگ آباد کا ٹائم ٹیبل لے کے آپ کلکتہ گئے اور اس کے حساب سے روزہ نہیں چلیں گا، اس لیے کہ وہاں 1 گھنٹے کا فرق اورنگ آباد کلکتہ کے اندر، بمبئی اورنگ آباد 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ فرق کو سمجھے. تو آپ کو جس زمین پر ہو وہاں کے اعتبار سے غروب آفتاب، سورج کا ڈوبنا افطار کے لیے شرط ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو سفر کر رہے ہوں، غروب آفتاب کا وقت ہے 7:10 اورنگ آباد میں، آپ اورنگ آباد سے فلائٹ پکڑی بمبئی کے لیے، اور جو ہی 7 بجے فلائٹ نے اوپر لیا سورج دکھنا چالو ہو جاتا، وہ غروب نہیں ہوا ہوتا، اس لیے کہ آپ الٹے سم جا رہے ہیں جہاں سورج دیر سے تاخیر سے غروب ہوتا ہے، تو جیسے ہی جہاز چلتا جائے گا الٹا اتنا روزہ آپ کا لمبا ہوگا، اس لیے کہ اب 7:10 پہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا. جس علاقے میں آپ جا رہے ہو آپ سے 10 منٹ پیچھے چلتا ہے، تو گویا 7:20 ہو جائیں گے آپ کو افطار کرنے کے لیے، تو آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے سواری میں سوار ہوئے اور سعودی عرب جا رہے ہیں، الٹے سمت، ادھر سم جائیں گے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، الٹے سم جا رہے ہیں. ٹھیک، تو اگر وہاں آپ اس میں سواری، چونکہ وہ ہم سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے، اب یہاں سے جہاز اڑا گلف کنٹریز کے لیے، یہاں سے جیسے ہی آپ اڑے سمجھو 1-آدھا گھنٹہ پہلے افطار سے جہاز اڑا، اب جیسے جہاز اڑے گا تو 2.5 گھنٹے تک سورج غروب نہیں ہوگا، چونکہ آپ الٹے جا رہے ہیں اس زمانے سے، وقت سے الٹا جا رہے ہیں، جبکہ وہاں پیچھے ہم سے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ یہ 3 گھنٹے طویل ہو جائیں گا، لمبا ہو جائیں گا، لانگ ہو جائیں گا، اس لیے کہ آپ الٹے جا رہے ہیں نا، اور سورج ابھی غروب نہیں ہو ان علاقوں میں، وہ جہاز جاتے رہیں گا آپ کا. ٹھیک، تو غروب آفتاب شرط ہے جس آپ حالت میں جس زمین پر آپ ہو. یہ نہیں کہ اورنگ آباد میں 7:10 پہ ہو گیا، ابھی جہاز میں تو کب تک بھی دکھتا رہیں گا سورج کھا لو، نہیں ہوگا. غروب آفتاب شرط ہے، تو لہٰذا آپ انتظار کریں گے کہ وہاں پہنچ جائے، اس کے بعد جو ہے آپ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، اور سن سیٹ لکھا ہوا ہر جہاز میں لکھا ہوا آتا ہے، اس جگہ کے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ غروب آفتاب کیا ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہو گیا. بلکہ پروویژن بھی ہوتا ہے جہاز میں، وہ کھجور لا کر دیتے ہیں لوگوں کو، جب سن سیٹ ہو جاتا ہے جہاز میں جس بھی پوائنٹ پر وہ لا کر دیتے ہیں، کہ اکثر لوگ سروس دیتے ہیں جہاز والے کہ بھائی غروب آفتاب ہو گیا، آپ جو روزہ ہے افطار کر لیں. ٹھیک، تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اسی طرح افطار کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ گیلا کھجور کھائیے، مطلب پین کھجور، وہ نہ ملے تو چھوارے سوکھے کھجور کھائیے، وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کر لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی بات آتی ہے، اور یہ جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو تازہ کھجور سے کرتے یا سوکھی کھجور سے کرتے، چھواروں سے، یا وہ نہ ملے تو پانی پیتے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ افطار کے لیے یا تو کھجور چاہیے، سنت ہے،
یا سوکھی کھجور کھائیے، یا علماء لکھتے کوئی میٹھی چیز سے شروع کیجیے اگر کچھ نہ ہو، یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو پانی سے شروع کیجیے۔ خاص طور سے نمک سے افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے نا۔ ہمارے پاس افطار کے لیے اگر کھجور نہ ہو تو بس نمک لاؤ، نمک لا رہے، پوری دنیا میں لوگ بھاگ رہے کیا نمک لانے کے لیے۔ مسافر ہے، سفر میں جا رہا، کسی گاؤں میں گاڑی رک گئی، بھاگ رہے، پورے گاؤں میں پبلک بھاگ رہی۔ کیوں بھاگ رہے مسلمان؟ ان کو نمک ہونا، اب ان کو لگ رہا کچھ تو بھی دھارمک ان کا کاریہ ہے، جیسے چاول سے وہ تلک کرتے ہیں یا ہلدی سے فلاں کرتے ہیں، ان کے بعد بھی نمک کی عقیدت ہے، وہ انتظار ہے، وہ بیچارہ لا کے عقیدت سے بولتا ہے لیجیے نمک، پھر نمک مسلمان کھا کے بتا رہا ہے کہ نمک کے بغیر میرا روزہ اپاس نہیں کھلتا میرا۔ کیا عجیب بات ہے۔ جو چیز کھانے کی ملے میں کہوں گا افطار کر لیجئے۔ جو اس زمانے میں جو عام مہیا چیزیں تھی وہی تھی، گیلی کھجور، سوکھی کھجور سب سے کامن چیز تھی، حتیٰ کہ لوگ کھجوریں پھینک بھی دیتے تھے اس لیے کہ کھجور ہی مین نئی غذا تھی۔ اتنا وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جس طرح سے آج ہمارا ملکوں میں دیکھتے اتنی غذائیات بہت مشکل سے کھانے ملتے تھے لوگوں کو۔ تو کھجور ہے یا پھر پانی ہے، تو پتہ چلا جو میسر ہو اس سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نمک کے لیے خاص نمک سے سنت نہیں کرنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ جہاں رہتے وہاں صرف نمک ہی اویلیبل ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو نمک سے کر لو۔ ہوتا ہے نا بھائی، نمک کے کارخانے میں آپ کام کر رہے، کچھ بھی نہیں تو نمک کھا لو، لیکن خاص طور سے سب کچھ ہونے کے بعد نمک ڈھونڈ کے کھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس بات کو آپ جو غور کریں، تو نمک سے خاص طور سے افطار کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو میسر مل جائے، جو سہولت مل جائے، جو آ جائے سامنے آپ کر لیجئے، یہ اچھا۔ اور آپ کوشش کریں کھجور رکھ لیں اپنے ساتھ پاکٹ کے اندر، سفر کر رہے ہیں تو پنی میں ڈال کے، کاغذ میں ڈال کے کھا لیجیے لے کے۔ اتنا کیا کہ آپ کا فرض ایک چیز ہے اور اس کے لیے آپ تیاری نہیں کر رہے کہ افطار کرو، ٹھیک ہے، تو لے کے چلے جائیے، جہاں بھی ہوا کھا لیجیے، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک۔ تو افراد و تفرید کے شکار نہ ہو، بلکہ اس معاملے میں یہ احتیاط کریں۔ تو خاص طور سے اس سے کرنا اس سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جو ہے افطار کے وقت جو ہے درج ذیل دعا جو ہے، افطار تو بہرحال بسم اللہ پڑھ کر آپ جو ہے کر سکتے ہیں، بسم اللہ آپ نے کی کہا اور افطار کر لیا، یہ کافی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی افطاری کچھ دعائیں ہیں، جس میں سے ایک دعا جو مشہور و معروف ہے وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے، آپ بسم اللہ کا افطار کرتے، افطار شروع کرنے کے بعد کہتے ذهب الظما وابتلت العروق واجر ثبت انشاءاللہ۔ تو یہ دعا آپ بہرحال کر سکتے، کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور بھی ایک دو دعائیں بہرحال سنت سے، لیکن اس کو آپ پہلے تحقیق کر لیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے، ورنہ اتنی لمبی لمبی دعائیں لوگوں نے بنا دی کہ کسی کو انتہا نہیں۔ اور لوگ یہ غلط فہمی کے شکار بھی ہیں کہ یہ دعا پڑھے بغیر جو ہم کھانا نہیں کھا سکتے، وہ افطار نہیں کر سکتے۔ اور بہت سی مرتبہ جہاں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، وہاں بسم اللہ نہیں کہہ کر ہم وہ نیت کرتے ہیں جو بہت سی بار ثابت بھی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نا آپ کو، تو وہ نہیں پڑھ کر وہ دعا کرتے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہوتی کبھی کبھار، اور اتنی لمبی لمبی طویل ہوتی ہے کہ جو سنت سے ثابت بھی نہیں، اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں، بس وہی پڑھنے میں لگے ہوئے۔ بسم اللہ کہہ کر آپ شروع کرتے ہیں، کچھ آپ کو یاد نہ ہو دعا، یا پھر یہ دعا بہرحال ایک ثابت ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایک اور دعا جو ہے ایک مختصر بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ لمبی لمبی دعا عموماً جو چھاپ دیتے ہیں لوگ، وہ پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ ثابت ہے کیا، نہیں ہے تو بہرحال اس معاملے میں آپ جو ہے احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افطار کرانے والے کا اجر ثواب بھی جو ہے روزہ رکھنے والوں کے برابر ہے، تو یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ کوشش کرے کہ لوگوں کو افطار کے لیے دعوت دے، اور بالخصوص غریبوں کو ضرور دعوت دے۔ مالدار لوگ تو بہرحال کھا ہی لیتے اپنے گھروں میں، غریبوں کو اس میں جو ہے مدعو کرے، ان کے لیے بالخصوص انتظام آپ نظم کرے اور اس کے لیے کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، ویسے کسی کو بھی آپ کھلائیں اس کا اجر ثواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب مستحق ہوں گا تو اجر آپ کا ڈبل بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے، تو کوشش کرے کہ افطار کرائے، اس لیے کہ افطار کرانے والے کا ثواب بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو، اور روزے دار کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کرے لوگوں کو آپ افطار کرائیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہو سکتا، جو میسر ہو آپ کے پاس اسی سے افطار کرا دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ افطار بولے تو پھر اسپیشل کھانا ہوگا، اسپیشل دعوت ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب تھوڑی سہولتیں تھے کہ افطار الگ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے نا۔ افطار بھی ماشاءاللہ بقدر گودام ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کسی کو انتہا نہیں، ہے نا۔ اگر افطار اگر ہوتا بھی، جس کے رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، افطار یہی ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھا کر گھر سے نکلتے، سوکھی روٹیاں ہوتی، اس کو گیلا کر لیتے، کھا لیتے، کچھ بھی، بس یہی کھانا افطار ہوتا۔ لیکن ہمارے پاس بھی افطار بالکل ایک نظم ہوتا ہے نا، اور اگر وہ نظم کسی کے پاس نہ ہو تو عجیب لوگ دکھ رہے ہیں، اخلاق نہیں دکھ رہے ان کے پاس، ادب نہیں دکھ رہے، اور پتہ نہیں بس جہل گاؤں کھیڑوں کی دکھ رہی ہے، تو ان کا کوئی نظم نہیں۔ افطار کا معنی ہے کوئی چیز کھا کر آپ روزے کو ختم کریں، کھجور ہے، پانی ہے، سوکھی کھجور ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، کھانا ہے، آپ سیدھا کھانا کھا لیجیے 5 منٹ میں، اور نماز اگر لیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، کچھ جگہ ہوتا ہے مغرب کے بعد کچھ وقت دیتے 2-3 منٹ، تو کھانا کھا کے جائیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں آپ افطار، ہی کھا لینا ہے، کھانا کھانا ہے، ٹھیک، تو آپ کھا کر جائیے آرام سے۔
لیکن وہ افطار ایک الگ نظم ہوتا ہے. اگر وہ نظم نہ ہو تو بہت ہی اوچھا مانا جاتا ہے, گرا ہوا آدمی سمجھا جاتا ہے. پھر وہ نظم بھی ماشاءاللہ خوب زبردست ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کھانا ہے نا, مغرب سے بعد پھر کھانے کا ایک نظم ہوتا ہے, وہ بھی خوب لمبا چلتا ہے. اس کے بعد پھر تراویح کو جاتا ہے. تراویح کے تعلق سے بہت عجیب عجیب باتیں لوگ لکھتے ہیں, حالانکہ نہ اس کے فضائل تھے نہ اس کا یہ کبھی اس کا مسئلہ حل تھا کہ تراویح کی نماز مسلمانوں کو رمضان میں اللہ نے اس لیے فرض کی کہ کھانا ہضم ہو جائے. لیکن جن پر یہ نماز دی گئی تھی, کیا وہ کھانا ملتا بھی تھا ان کو پیٹ بھر کھانے کو؟ جو بھی تراویحاں پڑے ہوئے لمبی لمبی اور اس کا مقصد ہو کہ کھانا ہضم ہو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائدہ مسلمانوں کو جو ہو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوب کھا لیتے ہیں تو تراویح میں کھڑ رہے کہ وہ ہضم ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ تراویح کے مقاصد ہوں گے کہ خوب کھانا کھاتے تو تراویح اللہ نے رکھ دی اور کھڑے رہو اس میں اور کھانا ہضم کرو؟ کہ تو جن لوگوں نے تراویحاں پڑھی جہاں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے پڑھی, وہ تو بہت بھوکے لوگ تھے بیچارے. کبھی تو یہ ہوتا کہ اگر افطار کر لیتے تو شہر میں کھانا نہیں ہوتا تھا, وہی افطار چلتی تھی دوسرے دن کے لیے, مطلب وہی کھانا جو ایک کھا لیا تو دوسرے دن پھر روزہ رکھتے تھے. یہ حالت. یا کسی کو میسر ہوتا تو بہت مشکل کہ وہ سحر کر لے تو پھر افطار میں نہیں ہوتا تھا. تو کیا وہ لوگ اس لیے تراویحاں پڑھیں گے کہ ان کا کھانا ہضم ہو؟ تو بولنے والے بھی تھوڑا سا تمیز رکھ کر بات کرے, دیکھ سنبھل کی بات کرے کہ یہ اس کا نہیں اللہ نے فیوچر کا سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے فیوچر, لیکن جن لوگوں پر وہ حالات گزر رہے ہیں, میں یہ کہوں کہ انکم ٹیکس لاگو کرنا اگلے لوگوں پہ جو مالدار ہوں گے تو لہٰذا غریبوں سے لینا شروع کر دو پہلے. کوئی بولیں گا ظلم ہے یار, ہم غریب ہیں ہم سے مت لو, جب ہوں گا جب لکھ کے رکھ دو کہ جب لینا, ابھی سے ہم پہ ظلم مت کرو, سوال ہی نہیں آتا. اس کے کیا فائدے ہیں یہ اللہ رب العزت جانتا ہے, ٹھیک ہے, اور آخرت میں کیا اجر ملیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنت ہم پاتے ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے, معاملہ ختم ہے. پھر چاہے کھانا ہضم ہو یا نہ ہو, کہ تو کچھ لوگ تو اتنا کھانا کھا کے جائیں گے کہ تراویح 8, 20, 40 رات بھر بھی پڑے تو کھانا ہضم ہونا نہیں ہے ان کا, ہوتا ہے نا. اس لیے کہ رمضان یہ فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا منتھ ہے ہمارے لیے, یہ روزہ رکھنے کا نہیں خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے آدمی کو کھانا ہضم ہوگا جو ایک مرغی کھا لے مغرب کے بعد جا کر مسجد سے باہر نکل کے نماز پڑھ کے اور پھر نماز کو جا, کہاں سے ہضم ہو رہی ہے اس کی رات بھر میں, ٹھیک ہے, پھر تیار ہے وہ صبح کھانے کے لیے. تو یہ مہینہ اس کا نہیں یاد رکھے کھانے پینے کا. تو تراویح کا نہ کوئی کھانے پینے سے لینا دینا ہے نہ اس کا, لیکن کوشش کرے کہ افطار ضرور کروائے. مسکینوں کو غریبوں کو یہ زیادہ مستحق ہے. اس کے علاوہ محتاج ہے, مسافر ہے, رشتہ دار ہے, پھر مالدار ہو غریب ہو, کوئی بھی دوست احباب ہے ضرور کیجیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دوست احباب سب کو تو ہو رہا ہے بس ان کو حق نہیں مل رہا جن کو ملنا چاہیے. جو ویسے ہی پریشان حال ہے ان کا وہ دیتے ہیں جھوٹا بچتا ہے اپنی دعوتوں کا, جبکہ ان کو تو اچھا کھلانا چاہیے اس لیے کہ ہم تو اچھا کھاتے ہی. اور ایک عجیب مزاج ہے لوگوں کا, جو خود کھاتے پیتے گھر کا ہوتا ہے اسی کو کھلانا چاہتے ہیں. منسٹر صاحب آ گئے, پوری دنیا اس کو کھلانا چاہتی, اور وہ بیچارہ بیمار ہے, اس کو گوشت کھانا ڈاکٹر نے منع کر دیا. بولا نہیں میرے کو نہیں چلتا, نہیں نلی لایا, نہیں میرے کو نہیں چلتا, نسے لا رہا, نہیں میرے کو نہیں چلتا, گرم روٹی نہیں, گرم میرے کو پرہیز ہے, میرے کو ٹھنڈا ہی چلتا, میں اچھا کھانا نہیں, تری میرے کو نہیں, کچھ بھی. بیچارے بالکل ایسا کھانا ہونا جو چوتھا بچتا آخر جو بچ جاتا نا وہ کھانا اس کو ہونا, اور اس کو پوری دنیا دینا چاہتی. اب جو بیچارہ غریب ہے وہ سب کچھ کھا سکتا, ذرا رکو بعد میں آنا نا, ابھی سے کئی کو آ گئے, اس کو کم بوٹیاں ڈالو, اس کو علی کئی کو دے رہے ہو, غریبوں کو کئی کو. جس کو ویسے ہی بیچارہ مستحق ہے اس کو دینا چھوڑ کر ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں جو ویسے ہی کھایا پیا ہوا ہے, وہ اپنے گھر سے کھاتے پیتے, مالدار ہے, لے سکتا ہے, نعمتیں دے سکتا ہے. بہت سی بار نعمتیں کھا لی اللہ نے, اس پہ نعمتیں جو ہے بیماری کی وجہ سے جو اس کو ممنوع ہے اس کو ہم کھلاتے ہیں, جو مستحق ہے اس کو نہیں کھلاتے ہیں. وہ مستحق ہے ان کو عزت دیجیے آپ, اس لیے کہ باقی لوگ تو کھا ہی رہے ہیں. ان کو آپ خراب کھانا دیتے دعوت کے بعد, جبکہ وہ مستحق تھے کہ جو وہ اچھا کھانا کھائے. کوشش کیجئے کہ ان کا آپ حق ضرور غریبوں کا رکھیں اور کھلائیں. اب روزے کی رخصت کن لوگوں کو ہے, کون لوگ روزہ چھوڑے, کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت شریعت نے دی ہے. اس لیے کہ روزہ تو ہم پہ فرض ہے, لیکن شریعت میں ہر بار ایکسیپشنل ہوتا ہی ہے, مستثنا ہوتا ہی ہے. کہ شریعت کچھ لوگوں کو باہر کر دیتی کہ بھائی تم لوگ مت رکھو, اس لیے کہ تم میں فلاں نہیں, طاقت نہیں, سکت نہیں ہے, ٹھیک. تو اسی طرح کن لوگوں کو جو روزے کی رخصت ہے. اب میں وہ باریک باتیں نہیں لوں گا کہ جو بالغ نہ ہوا, جو پاگل ہے, اتنی تفصیلات میں فقہ کی جانے کی ضرورت. موٹی بات کی جو بالغ ہے وہ روزہ رکھیں گا. ان میں کون لوگ ہیں جو ایکسیپشنل ہوں گے, مستثنا ہوں گے. تو پہلا مسافر, ٹھیک ہے. مسافر جو ہے, مسافر کو اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے, یہ اختیار ہے اس کو, ٹھیک. اس لیے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ فلیصم, وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ ایام اخر, لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کی پوری کرو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے, اس کا ہمیں اختیار ہے, ٹھیک. یہ ہمیں رخصت ہے, لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنائے دوسروں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھکے ہوئے ہیں, سب سایہ دے رہے ہیں,
آپ پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ اس نے رکھا اور تکلیف سب کو، سب سایہ دے کے کھڑے. تو کہا سفر میں جب کوئی رکھ نہ سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے بھائی، کوئی اس کا فائدہ نہیں، اس لیے کتنوں کو تکلیف ہو رہی. اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں میرا بیگ اٹھاؤ، میں روزے سے ہوں، میرا یہ کرو، تم نے روزہ نہیں رکھا تم یہ کرو، مطلب اس کو ہمال بنا دیتے اور خود. ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں معلوم آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے، صاحب نہیں آیا آج، کیوں؟ اپاس ہے ان کا. تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھ کر؟ ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخواہ تو اٹھائے مہینے کی برابر اور کام نہ کرے اس لیے کہ آپ اپاس روزے سے ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے لیے. وہ نوکری کا وہ تنخواہ آپ کے لیے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کی اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے آپ کا یہ بولنا. اس لیے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے ہیں آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا 120 کروڑ کی آبادی پوری ناقص اور جو ہے ناکارہ بن کے بیٹھیں گی پورے روزے کے اندر. یہ آپ تصور دے رہے ہیں کہ اب ایک صاحب ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ایسے 10 مسلمان آ جائیں گے تو بیڑا غرق کر دیں گے پورے ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ روزے رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے، عادت ڈال جائیں گے، ہاف ڈے چھٹیاں ماریں گے. نہیں، کوئی نیکی نہیں ایسا روزہ آپ کا جس میں آپ دوسروں پہ احسان جتائے کہ میں روزے سے تو میرا کام کر، ایکسٹرا کام کر، میرا حمالی کر، میرا بوجھ کر، میرے پہ سایہ کر، میرے کو پنکھا دے. کوئی نیکی نہیں. پھر یہ طاقت ہے رکھیے، طاقت نہیں پھر چھوڑ دیجیے، آپ کرو، اللہ کا معاملہ ہے. تو رسول نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے. اچھا سفر میں چاہے تو آپ رکھیں چاہے تو آپ چھوڑیں، یہ بھی اختیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لیے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا. نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں کو کچھ کہا، نہ توڑنے والوں نے رکھنے والوں کو کچھ کہا. جس نے توڑا اس نے اس لیے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے. جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لیے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت و توانائی رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالت میں بھی لڑ سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا بولا، نہ ان کو، نہ اس صحابی نے اس صحابی کو برا بولا، نہ اس صحابی نے اس صحابی کو. تو گویا پتا چلا مسافر چھوڑ سکتا ہے. دوسرا مریض کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، چاہے تو رکھے، یہ اختیاری مسئلہ ہے. اگر لگتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جائیں گی تو چھوڑ دے، لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ایک وقت کی دوا آگے پیچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، رکھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت سی بار ہوتا ہے ایسا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا، ہاتھ ٹوٹنے کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ہاں کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر، یہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. ہاتھ ٹوٹنے کچھ نہیں، بس آپ بیٹھے رہو اس کو لے کے ایک جگہ، کوئی مسئلہ نہیں، روزے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی کہ میڈیسن ضروری ہے کمپلسری ورنہ یہ زخم بڑھ سکتا ہے تو ایک الگ شکل ہے. ورنہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں روزے کا آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بہت سی ایسی بیماریاں جس میں روزے پہ اثر آتا ہے. تو یہ آدمی طے کرے اپنی صحت کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ کو جواب دے. پبلک کو نہیں بولنا یار میں روزے سے اس ہاتھ ٹوٹا روزے سے، اللہ کیوں لوگوں کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے، اپنے رب کے اعتبار سے آپ بات کیجیے. سوچئے کہ میں کیا اللہ کو عذر دے سکوں گا، یہ عذر کہ اس عذر میں میں جو ہے بھوکا رہ رہا ہوں، جبکہ ایسے ہی عذر میں کئی کئی دن بھوکا رہا ہوں پہلے کام کاج کے لیے، تجارت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اپنے فرائض ہے. فرض روزہ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جان بوجھ کے چھوڑے گا، اس لیے کہ یاد رکھیے ایک روزہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پوری زندگی بھر بھی آپ نفل روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کی پور نہیں کر سکتا، اس کے برابر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو کبھی مت چھوڑیے بلا وجہ روزوں. تو مریض کو اختیار ہے. اب ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے، مریض بھی کیا کریں گا، روزے بعد میں رکھیں گا، مسافر بھی بعد میں رکھیں گا، لیکن ایسا مریض جس کا مرض اس کو بعد میں وقت نہیں دینے والا ہو، یا چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، جوان بھی ہوتے ہیں، شوگر ہے، جوان ہے لیکن شوگر ہے، کیا کریں گا آدمی، روزہ نہیں رکھ پاتا ہے. ٹھیک، تو ایسا شخص کیا کرے جس کی بیماری ختم ہونے کے چانس نہیں. یا کچھ لوگ ہیں جو کچھ دن تو رکھ سکتے ہیں، 1 دن آڑ رکھ سکتے ہیں، 2 دن آڑ رکھ سکتے ہیں، ان کا جسم اتنا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ 2 دن میں ایک روزہ، 3 دن میں ایک روزہ. تو باقی 2 کا کیا کرے، اور بعد رمضان بھی کوئی چانسز نہیں ہے کہ اس کی بیماری اچھی ہو کہ وہ کرے، تو وہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ٹھیک، آج کا ایک روزہ چھوٹ گیا، مسکین کو کھانا، کل کا رکھوں گا تو ٹھیک ہے، پھر پرسوں چھوٹ گیا، مسکین کو کھانا. ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلائے جتنا آپ اوسط کھانا خود کھاتے ہیں. ایوریج فوڈ جو آپ پکائے، سب سے اچھا طریقہ جو پکاتے وہی اس میں سے ایک نکالیے اور اس کو لے جا کر تحفتاً دے دیجیے، یہ کھائیے. ضرور نہیں بولنا کہ یہ فدیہ ہے میرے روزے چھوڑنے کا، آپ دے دیجیے، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا، بیمار جس کی بیماری میں شفا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا. اب بہت سے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑھاپے کی ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں، کمزوری ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں، تو کیا یہ روزے چھوڑے؟ تو ہاں روزے چھوڑ سکتے ہیں. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا روز دیجیے. کچھ لوگ بولتے ہیں اپن 30 دن کا ایک ساتھ دیں گے تاکہ اس کی عید ہو جائے، کپڑے بن جائیں. کپڑوں کو نہیں دینا ہے پیسے، یہ فدیہ ہے. روز اس کے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ 2 لوگوں کو کھلائیں، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. بہرحال لیکن قرآن نے تو کہا طعام مسکین. ٹھیک ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو ایک مسکین کو آپ ضرور کھانا کھلا دیں ان کے بدلے. اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے؟ تیسرا وہ فرد جو روزے چھوڑ سکتا ہے سماج کا، وہ خاتون ہے. وہ خاتون جس کو حیض یا نفاس ہو، اس پہ بھی روزے فرض نہیں ہے.
وہ روزے چھوڑیں گی اور بعد رمضان ان روزوں کی پر کریں گی. یاد رکھیں نفاس اور حیض کا خون آنے سے یا جو ہے شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہے اتنے روزے, لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے. اور اسی طرح حیض اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوٹ دی, وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں, رضاعت جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, انس بن مالک اس کے راوی, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی, نمازیں اس کی عادی ہوتی ہیں, نماز رخصت دی ہے. جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں یہ اپنا روزہ مؤخر مطلب بعد رمضان رکھ سکتی ہے, بعد رمضان رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مؤخر کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک پیدر پہ ان کو اولاد ہوتی ہے, حمل ہے پھر رضاعت ہے, حمل ہے پھر رضاعت ہے, حمل ہے پھر رضاعت, کیسے کریں گے؟ 4-5 اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے, ایک کے بعد ایک کے بعد, تو ظاہر حمل رضاعت حمل, تو کیا پورے چھوڑ دیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں کبھی زندگی میں؟ ممکن نہیں ہوتا یہ. ٹھیک, تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو بھی کھانا دے دے. جو عورت یہ جان چکی کہ پہلے ہی کافی روزے اس کی چھوٹ چکے ہیں, مثال کے طور پر پہلے بچے کے حمل تھا, ٹھیک ہے, اب حمل ظاہر سی بات ہے وہ رمضان چلے گا, پھر رضاعت آ گئی 2 سال چلے گی, پھر دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل تھا, پھر اس کی رضاعت شروع ہوگی, پھر تیسری اولاد ہوگی اس کا حمل رضاعت, تو ظاہر سی بات ہے کہیں روزے چھوٹ گئے. اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزے 120 150 180 روزے ہو رکھے 4 5 7 8 سال کی جمع ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا جب امکان ہے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا دے دے, وہ انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں. ٹھیک, اس لیے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے ایک قسم کا, کہ وہ چاہتی ہے لیکن رکھ نہیں پاتی ہے, اس لیے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ ہے, بچے کو دودھ نہیں ملے گا تو اس کا حق ضائع ہوگا. یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بھی اس کا رضاعت دودھ بھی پیتا رہے اور اس کو روزہ رکھنے کی بھی اللہ نے سکت دی ہے تو رکھیے پھر رضاعت میں. لیکن حمل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو سکت ہو رکھیں, لیکن کسی کو طاقت توانائی قوت نہ ہو, کمزوری ہو, اولاد پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہو, تو روزے فرض نہیں ہے پھر ایسی. ورنہ بہت سی بار عورتیں نہیں مجھے روزے رکھنا چاہیے اس لیے کہ مجھے یہ عمل چھوڑنا نہیں, بہت اچھا عمل ہے روزے, لیکن ابھی اولاد کی جان ظاہر سی بات, انسانی زندگی بہت اونچی ہے تمام معاملات سے. یاد رکھیں شریعت میں ان کا بڑا مقام ہے, انسانی زندگی کا بڑا اونچا مقام. اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت نے مقدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں خاتون آئی جو زانیہ تھی, زنا, اور زنا کی سزا ہم سب جانتے کیا ہے, لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول زنا سے میرا حمل ٹھہر گیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے, یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی سزا ملیں گی تجھے, جا. وہ گئی, پھر وہ اولاد پیدا ہوئی, پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سزا دے دیجئے. تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر, جب یہ کھانے پینے لگے جب آ. پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا, وہ کھاتا پیتا تھا. اس نے رسول اللہ کے سامنے اسے کھانے کی چیز دی, اس بچے نے وہ چیز کھائی, اللہ کے رسول کو اطمینان ہوا. آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اس سے, اور اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا, اسے قتل کر دیا گیا. تو اندازہ لگا انسانی جان کی حرمت, کہ وہ اولاد جو پیٹ میں تھی اس کی کیا غلطی تھی اس زنا کے اندر, اس کو سزا نہیں ملی, اس کو پیدا ہونے کے بعد بھی سزا نہیں ملی, اس لیے کہ ابھی اس کا حق رضاعت, اسے رضاعت دودھ دیا گیا. اس کے جب کھانے پینے لگا, اس کے حق اس کی والدہ سے ختم ہے, تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنسار کیا گیا. اور جب اس کو مارا گیا, اس خاتون کو مارا, سنسار سزا پتہ ہے نا, زمین میں انسان کو گاڑ دیا جاتا ہے اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے. جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی ہے. علی بن ابی طالب موجود تھے, انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا اس کے چہرے پر مار دیا. جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسم پر اڑ گئے, جس پر آپ نے کراہت کا اظہار کیا, یہ مطلب زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسم پر اڑ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی ضرورت نہیں. اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر 70 مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لیے کافی تھی. 70 لوگ, اس لیے کہ اندازہ لگائی زنا تو کونے میں کی تھی اس نے, کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا, کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کہ اس نے زنا کیا, کسی نے. پھر بھی آئی اور بولی, اپنے گناہ کا اعتراف کی. جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا, تب بھی اس کو 9 مہینے کا موقع تھا, بھاگ جاتی, کہیں کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد, چھپ جاتی, تب بھی وہ آئی. اس کے بعد 2 سال کا پھر چھوٹتی اس کو, جا رضاعت کے بعد آ, تب بھی وہ نہیں بھاگی. کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ 3 سال بعد بھی سزا لینے برابر آئی اور رسول اللہ نے پھر اس کو سزا سنوائی, اندازہ لگائی. تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ ہو, دودھ پلانے والی ہو, رخصت ہے. پھر ان کی صحت, توانائی, تندرستی کہ تو وقت, حالات, زمین, زمانے, لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے, لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. شرعی حکم میں نے بتا دیا, ڈاکٹر پرمٹ کرے تو رکھیے, اگر اجازت نہیں دیتا ہو تو میں سمجھتا ہوں احتیاط کرنا یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک, اسی طرح کسی اور بھی عذر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں. ٹھیک, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ 10 بجے کے بعد نہیں توڑنا, ایسا کچھ بھی نہیں.
سفر مسافر ہو، جہاد میں گئے ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں، دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے، دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے، دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے، ابھی تو لگ رہا ہے سر درد ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی، بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں، لیکن دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، رکھ تو لیتا ہوں روزہ۔ تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دل میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے، کبھی بھی ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم، بھائی اب نہیں میرے سے جم رہا، توڑ سکتا ہے، کوئی زوال سے پہلے، زوال کے بعد۔ بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھیں، لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ یار میں رکھ پاؤں گا، رکھ لیا، بعد میں نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی حرج نہیں، آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، آپ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے قضا کے، آپ کو بعد میں صرف جو روزے کی قضا کرنا پڑے گا، بس اتنا ہی ہے۔ اور جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے، بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے۔ آخری بس باب قضا روزوں کا، کہ قضا روزے کیسے رکھے۔ قضا روزے اگلے سال سے پہلے رکھنا ہے، اور یاد رکھیے نماز کی قضا عورتوں پر نہیں ہے، جو نماز ان کی جو ہے ایام حیض یا نفاس میں چھوٹ جاتی ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے، ٹھیک ہے، تو روزے تو رکھنا ہی اس کی قضا ہے۔ تو لہٰذا کب روزے رکھیں؟ تو رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھیں، تو گویا ایک سال ملتا ہے پورا ہم کو روزے رکھنے کے لیے، اس کی قضا۔ اب پچھلے رمضان کے روزے کسی نے اب تک نہ رکھے ہو تو اب تو گناہگار ہو گیا ہو، اس لیے کہ اب ایک سال ملا تھا۔ تو خواتین سے گزارش ہے، مردوں سے بھی ہے کہ بالخصوص روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ایک سال کے درمیان ضرور رکھ لیا کریں، خامخواہ اس کو مؤخر کرنا، تاخیر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جتنے جلدی ہو سکے اتنا آپ رکھ لیں۔ ایک سال کا پورا وقفہ ہوتا ہے، جو چھوٹ گئے پچھلے رمضان، اگلے رمضان، یہ رمضان کچھ چھوٹ جائے اللہ نہ کرے تو اگلے رمضان سے پہلے اس کو ضرور رکھ لیں۔ فرض روزوں کی قضا کے لیے پورا ایک رمضان سے دوسرا رمضان مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ عزیز اگلے مسائل کچھ اور جو باقی ہے، میں آنے والے کون سے کام اس میں جائز ہے اور کون سے ناجائز ہے اور حرام ہے، وہ آنے والے جو درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین و شریعت کا سیکھنا، سمجھنا اور اس سے عمل کرنا آسان کریں۔ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔